تعالی نے قرآن کریم کے ایک ایک حکم پہ ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا، اور جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے، چاہت اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکموں کو ماننے والا بنے، چاہے کتنے بھی ادنا درجے کا مومن کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں ہم ان پر عمل کریں، اور کہیں نہ کہیں اس کی کوشش بھی رہتی ہے عمل کرنے کی۔ اور جو لوگ اللہ کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی قرآن کریم کے اندر کچھ صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور ان صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خاص بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ اونا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر تھوڑا سا نرم چال کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہت ساری صفات بیان کی اللہ نے خاص بندوں کی کہ جو میرے خاص بندے ہیں، ان میں ایک صفت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ جو لوگ میرے خاص بندے ہوں گے ان کو تم دیکھو گے وہ اپنی راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں اور اللہ کے سامنے خوف و خشیت کے ساتھ کھڑے ہونے میں گزاریں۔ جس آدمی کو تم دیکھو کہ جب وہ رات اس کو آتی ہے اور رات ہو جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے اور رات کے آخر حصے میں وہ وضو کرتا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہوں یا گرمیوں کی چھوٹی راتیں ہوں، سردیوں کی سردی پریشان کر رہی ہو یا گرمیوں کی گرمی پریشان کر رہی ہو، اس کو نہ سردیوں کی سختی پریشان کرتی ہے اور نہ گرمیوں کی راحت اس کو روکتی ہے، وہ ہر اعتبار سے ہر حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، تہجد پڑھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، گریہ زاری کرنے والے، اللہ کو منانے والے، آخر شب میں اٹھنے والے، نفلوں کا اہتمام کرنے والے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اور رات کو اٹھنے کے تعلق سے اللہ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ رات کو اٹھنے والوں کی فضیلتیں بیان کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ رات میں قیام کرو، حکم ہوا ہے کہ آپ رات میں قیام کرو۔ قیام کا مطلب اللہ کی اطاعت میں لگے رہو، عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت لوگ ایسے ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں، رات میں وہ کم سوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کچھ لوگ قرآن کریم کو لے کر تہجد میں اپنی رات گزارتے ہیں۔ قرآن کریم ہوتا ہے
وہ ہوتے ہیں، اللہ ہوتا ہے، اور وہ رات میں لگے رہتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یہ فرما کر، تہجد کا حکم دے کر اور تہجد کی بات بیان کر کے اللہ نے کہا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو قیامت میں مقام محمود عطا کرے۔ مقام محمود جو سب سے اونچا درجہ ہے جو حضور کو ملے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے ذکر کے بعد فوراً یہ فرمایا کہ تمہیں مقام محمود ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے اس کو آخرت کے اونچے درجات نصیب ہوتے ہیں، آخرت میں بڑے درجے اس کو ملتے ہیں جو لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رات کو اٹھنے کا اہتمام کرنا ہوگا، رات کو اٹھنے کا ہم لوگ اہتمام کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ایمان والے کامل مومن بندے وہ ہیں کہ ان کے بستر، ان کے پہلو الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں بستر اور ان کا بدن ایک نہیں ہوتا ہے، بستروں پہ لیٹتے نہیں بلکہ وہ تو مصلی بچھا کر اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا، رات ہوتی ہے مصلی بچھاتے ہیں، نیتیں باندھتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے امید بھی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید بھی لگاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا ہم نے ان کے لیے کیا چیز تیار کر رکھی ہے۔ معلوم ہوئی یہ بات کہ راتوں کو اٹھنے والے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص مقام اور ایک خاص درجہ رکھتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ اور ہم لوگوں کو سردی کی لمبی راتیں ہو رہی ہیں، کتنی لمبی رات ہو رہی ہے، اس لمبی رات میں بھی 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اتنی قیمتی نماز رات کی نماز ہے، تنہائی کی نماز ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی انسان لائن میں کھڑا ہوا ہو، لمبی لائن ہے، پتہ نہیں جو ہے منزل تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ دن میں جو حاجات ہوتی ہیں انسان کو وہ لمبی لائن کی طرح اللہ کے آگے رکھتا رہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور ایک دم اپنا کام کرایا چلا گیا، رات کا وقت ایسا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے بزرگوں کی دعاؤں میں سنتے ہیں ایک لفظ کہ اللہ اس جگہ کو، اس مسجد کو، اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ دن دوگنی رات چوگنی مطلب یہ ہے کہ انسان دن میں مانگتا ہے تو اس کو ڈبل ملتا ہے، لیکن اگر رات کو مانگتا ہے تو اس کو اللہ چوبل دے دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے دن دوگنی رات چوگنی کا۔ اگر رات کو مانگے گا تو اس کو چوبل ملے گا اور نہ جانے کتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے پر کتنا عطا فرما دے کوئی اندازہ نہیں۔ یہ تہجد کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کی نماز فرض رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
بعد میں اس نماز کی فرضیت ختم کر کے اللہ نے اس نماز کو مستحب بنا دیا، لیکن ہمارے آقا حضرت امام الانبیاء سید الکونین علیہ السلام پوری زندگی تہجد کا اہتمام فرماتے رہے، پوری زندگی کبھی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی۔ اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ امت کے لیے تو تہجد کی نماز مستحب ہو گئی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے پوری زندگی تہجد کی نماز فرض رہی ہے، آپ کی کوئی تہجد فوت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے۔ تہجد کی ادائیگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ تہجد کا اہتمام نہ کرے وہ نیک تو بن سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ نیک تو بن سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے میں سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی چیز وہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کے وقت میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 فرشتوں کی جماعتیں بناتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ 3 جماعتیں فرشتوں کی بناتے ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہوتی ہے جو جماعت اللہ کے ان مقبول بندوں کے پاس جاتی ہے جو بندے تہجد پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے۔ اللہ ان کو کہتے ہیں کہ ملائکہ ان کو جاؤ اٹھا دو، اگر وہ پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہیں کوئی بات نہیں، وہ تو بوڑھے ہو گئے پڑھتے پڑھتے۔ ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کے پاس آتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تہجد پڑھتا ہوا، اللہ کو پسند ہے۔ وہ جماعت ان لوگوں کو جا کر بیدار کرتی ہے کہ چلو آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، اور وہ لوگ اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ایک جماعت ہمارے اور آپ کے پاس آتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس جن کے چہرے اللہ کو دیکھنا پسند نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں دباؤ اور ان کو ایسا کر دو کہ یہ اٹھنا بھی چاہیں اٹھ نہ سکے۔ میں اس وقت میں اپنے خاص بندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان بندوں کے چہرے مجھے پسند نہیں کہ یہ اس وقت میرے ساتھ راز و نیاز کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے آخر وقت میں جو تہجد کا وقت ہے، چاہے کتنے بڑے فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سب سو جاتے ہیں۔ پورے رات ڈی جے بجا، ناچ گانا ہوا، لیکن تہجد کے وقت میں وہ پڑے سو رہے۔ وہ خود سوتے نہیں، اللہ ان کو سلا دیتے ہیں اس وقت۔ اگر ہم تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں ہم کہ بھائی تہجد نہیں چل رہی، ارے یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے چہرے دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس وقت میں کہ ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کریں، ہمیں اللہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پیر و مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رات تہجد کی نماز میں ان کو بڑا ہلکس آ گیا، بیماری ہے، بڑھاپا ہے اور کمزوری ہے، کافی ہلکس آ گیا۔ سوچا کہ چلو کل پڑھ لوں گا، لیکن آخر وقت میں بھی اتنا اہتمام رہا کہ نفس کو مشقت میں ڈال کر اٹھے اور تہجد کا اہتمام فرمائے۔ کیونکہ ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتے ہو تو کیا کرو، بیٹھ کر کے ادا کر لو، بیٹھ کر ادا کر لو تہجد کی نماز، لیکن ادا کرنی ضرور ہے، چھوڑنی نہیں۔ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور علامہ ابن العابدین شامی نے بھی لکھا ہے بعض حدیثوں سے نقل کر کے، کہ جو لوگ تہجد کے عادی نہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ یہ 2 رکعت یا 4 رکعت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر میں تہجد میں نہ اٹھ سکا
یہ 2 یا 4 رکعت میری تہجد کے قائم مقام ہو جائے۔ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں چند دنوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ چند دنوں کے اندر تہجد پڑھنے کی انہیں توفیق ہو جائے گی، رات میں بیدار ہونے کی انہیں توفیق ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو رات کا آخری وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم سفر بھی کرو تو رات کے جو آخری حصہ ہے اپنے سفر میں اس حصے کو شامل کرو۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں زمین کو سکیڑ دیتے ہیں اور تمہارا سفر طویل سے طویل بھی مختصر بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سفر کرنا ہے تو رات کا آخری حصہ اپنے سفر میں لے لو۔ حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ سکیڑ دی جائے گی زمین، اللہ تعالیٰ زمین کو سکیڑ دے گی۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کا جو صبح کا وقت ہے جو آخر حصے سے ملا ہوا ہے اس میں برکتیں ڈال۔ انہوں نے یہ دعا سنی، وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، تجارت میں گھاٹا ہو رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا، جو بھی کام کرتے تھے فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے تجارتی قافلے صبح ہی صبح روانہ کرنے شروع کر دیے صبح کے وقت میں۔ تو حضور نے دعا کی صبح کے وقت کے لیے، امت سو رہی ہماری، یہ ساری چیزیں غیروں نے ہمارے سے لے لی۔ بازاروں میں جا کے دیکھو غیروں کی سب دکانیں کھل جاتی ہیں، ہمارے والے 11 بجے اٹھیں گے سو گے۔ بعض روایات میں آیا کہ جو بندہ صبح کے وقت میں سوتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے کہ تو بہت کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ پتہ ہے نا شیطان کو کہ صبح کے وقت میں نہ اٹھنے والا اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایٹومیٹک جو ختم ہو جائے گا۔ وہ صحابی فرما دے چند دنوں کے بعد میں نے اپنے کام کو دیکھا کہ میرا نام مالدار صحابہ میں آ گیا، لیکن میں نے اپنے تجارت کے کارے صبح ہی کرنے شروع کیے۔ ہم لوگ رات کو جو ہے کیا کرتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں اور پھر صبح کو فجر کا کیا، تہجد کا کیا، اشراق چاشت کا کیا تصور بھی نہیں ہے، 11 بجے اٹھتے ہیں، اور 11 بجے اٹھنا، 10 بجے اٹھنا اس میں کمال سمجھ رہے ہیں اپنا کہ بس میں تو تھوڑا لیٹ اٹھتا ہوں۔ لا حول ولا قوت، کتنے بڑے افسوس کی بات۔ حضور دعا کر رہے ہیں اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت دے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سے غیروں نے لے لی، اور ہم اور آپ جو حضرت نبی علیہ السلام کے عاشقین میں شمار ہوتے ہیں، ہم جو ہے صبح کے وقت میں، رات کے آخر وقت میں سو رہے ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی کامیاب طبقہ ہے ان سب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، کسی کی زندگی میں نہیں ملے گا کہ وہ صبح کو بہت لیٹ اٹھتے تھے۔ سب کی زندگی چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو، ان کی زندگیوں میں یہی ملے گا کہ وہ صبح کو جلدی اٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا عام نظام ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، اللہ کا عام نظام ہے کہ جو بھی اس وقت کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمتیں عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سونے سے پہلے 2 یا 4 رکعت پڑھنے کا معمول بنائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے تہجد میں اٹھنے کی نیت کریں۔ یہاں تو نیت فجر کی بھی نہیں ہوتی، ہماری نیت تو فجر کی بھی نہیں ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، بہت زبردست روایت ہے، ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کے کانوں سے سنی ہے حدیث، اور ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنی قیمتی چیز رات کے اٹھنے کو چھوڑ رہے ہیں اپنی زندگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اولین آخرین کو قیامت میں بلائیں گے، سب کا مجمع ہوگا، ہمارا ایمان ہے آخرت پر، ہمیں پتہ ہے کہ اچھا برا قیامت میں اس کا اجر ملے گا،
انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان ہوں گے، اور سب کوشش کریں گے کہ جلدی سے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ حساب و کتاب روک دیں گے، چند ملائکہ کو حکم دیں گے، میرے فرشتوں اعلان عام کر دو کہ سب سے پہلے ان لوگوں کی جماعت الگ ہو جائے، وہ لوگ الگ نکل جائیں پورے مجمع میں سے جو رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے رویا کرتے تھے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ پورے مجمع کو سناٹا سا چھا جائے، اتنا بڑا مجمع، دل کے کانوں سے ہم سنے حدیث، کتنا بڑا مجمع، اس سے بڑا مجمع تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ بھی دیکھ رہے ہوں گے نظارے، ایک ایک دو دو نکل کے جا رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کو فرمانی پڑی یہ بات کہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا تعداد میں، کیونکہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد ہی بہت تھوڑی، فرض نماز ادا کرنے والوں کی تعداد ہی 2-4 پڑھ پی سکے، تو تہجد والے تو مائنس میں نہ آ جائے، تہجد پڑھنے والے تو اور تھوڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اتنے بڑے اولین و آخرین کے مجمع میں تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے نظر رحمت فرمائیں گے کہ وہ لوگ الگ ہو گئے، پھر اعلان عام کریں گے کہ اے میرے بندو، پہلے میں ان کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے بھیجوں گا، اس کے بعد سب کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس سے بڑی کیا خوشخبری، کیا بشارت، کیا فضیلت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے، اور ظاہر سی بات ہے جب مجمع میں سے چند لوگوں کو الگ نکالا جاتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، سارا مجمع دیکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا روتے تھے اور اتنا قیام کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیں، حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے بدن میں 3 گیرے لگاتا ہے شیطان۔ پہلی گیرا جب کھلتی ہے جب وہ بستر چھوڑ دیتا ہے، دوسری گیرا جب کھلتی ہے جب وہ وضو کر لیتا ہے، تیسری گیرا جب کھلتی ہے جب وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے آ کر اللہ کے سامنے۔ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اب آپ اندازہ لگائیں مصلی پہ وہ کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، باوضو کھڑا ہے، اور اس کی زبان پہ پیٹی میٹھی قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کو اللہ کی زمین پہ گڑائے ہوئے ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس بندے سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا سو رہی ہے اور وہ اللہ کے آگے کھڑا ہوا، اس کی زبان، صوفیہ نے لکھا ہے اس کی زبان اور اس کا دل اس وقت برابر کا کام کرتے ہیں۔ زبان جس طرح